بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عرب میں بھی یہ روایت تھی کہ جو نامور شخص گزرتا، سردار قسم کا کوئی آدمی گزرتا بڑا خاندان میں، تو 2-4 پشتوں کے بعد پھر اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے اس نام پر نام رکھ دیا جاتا تاکہ خاندان میں وہ نام نسل در نسل چلتا رہے۔ لوگ کہتے کہ آپ اپنے باپ ہاشم کے نام پر نام رکھتے۔ حضور علیہ السلام کے 8ویں دادا 8ویں پشت میں جناب قصی بہت عظیم اور مرتبت شخصیت تھے، لوگ ان کا کہتے کہ ان کا نام ان کے نام پہ رکھ دیتے، پورا عرب ان کی عظمت کے ترانے گاتا تھا، ان کے نام پہ نام رکھ دیتے۔ یہ محمد ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا، کیسا نام رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ مسکراتے اور فرماتے کوئی ان جیسا آیا ہوتا تو محمد۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کوئی ان جیسا ہوتا تو محمد نام ہوتا۔ یہ تو اپنی شان میں یکتا ہے اور انہی کی وجہ سے سب کو اللہ نے خاندان کو، نسل کو، پورے اجداد کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ ساری کی ساری نسل جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ممتاز ہے، شرف یاب ہے۔ اللہ نے یہی تو وہ عظیم نعمت ہے جو ہمیں عطا کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی کہی، حضور کی تعریف۔ محمد نام جو ہے یہ بذات خود نعت ہے، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کا جو 2 ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ ایک نام احمد ہے جو آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ۔ دوسرا نام محمد ہے جو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ عرش پر اور آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے، زمین پر حضور کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں بڑی ایک باریک رمز ہے، صوفیاء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عرش پر آسمانوں میں حضور کا نام احمد اس لیے ہے کہ احمد کا معنی ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ دونوں ناموں کے معنی کو غور سے سمجھیے، بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ دونوں ناموں کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حضور کا نام ہے احمد، بہت زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا، اپنے رب کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ نے آسمانوں پر حضور احمد تھے، جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو اللہ نے کہا ہے میرے حبیب تو نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ، مجھے محمد بنا کر زمین پر بھیجا، سبحان اللہ، ہمیشہ تیری تعریف ہوتی رہے گی، سبحان اللہ، میری تعریف کا حق ادا کیا، ہمیشہ تیری تعریف ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ اللہ نے جو حضور سے وعدہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس وعدہ کی عملی صورت یہ بنائی کہ حضور کے مبارک نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ اب دیکھیں ابھی اذان ہوئی ہے ظہر کی، تو اذان ظہر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا گیا اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا۔ گویا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام ملا کر، جب تک حضور کا نام نہیں آتا اللہ کے نام کے بعد نہ اذان مکمل ہوتی ہے نہ کلمہ مکمل ہوتا ہے، اور جب تک حضور پر نماز میں سلام نہیں پڑھا جاتا، درود نہیں پڑھا جاتا، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ یہ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اب یہ میں آپ کو فقہ کا ایک مسئلہ فقہ کا بتاؤں کہ یہ جو کلمہ شہادت تک ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ،
یہاں تک پڑھنا تشہد کے 3 درجے ہیں. تشہد جو التحیات ہم پڑھتے ہیں نا اس کے 3 درجے ہیں. کلمہ شہادت تک پڑھنا، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ حصہ واجب ہے. اس یہ حصہ واجب ہے. درود پڑھنا وہ حصہ مسنون ہے. اور جو آخر میں دعائے ابراہیمی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے لے کر یوم یقوم الحساب تک، یہ مستحب ہے. یعنی 3 درجے ہیں. اس کے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے اختتام تک کا حصہ واجب ہے، اس سے آگے درود کا حصہ مسنون ہے، اور اگلا جو حصہ ہے دعائے ابراہیمی والا وہ مستحب ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے حضور پر سلام بھیجنا تشہد کے حصہ واجب میں رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور پر سلام نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر واجب رکن کوئی بھی چھوٹ جائے، کوئی رکن واجب نماز کا چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانی پڑے گی. جو واجب چھوٹ جائے گا تو اللہ نے حضور پر سلام بھیجنا تشہد کے حصہ واجب میں رکھا کہ جب تک تم میرے حبیب پر سلام نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. اور کیا اس بات پر کہ جو لوگ نماز کے بعد سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھو بھائی تم بعد میں پڑھنے میں روکتے ہو، اللہ تو کہتا ہے میری نماز میں میرے حبیب پر سلام پڑھو. سبحان اللہ. اللہ تو پسند کرتا ہے کہ میرے حبیب پر میری نماز میں سلام پڑھو. اور میرے شریف کے عظیم محدث حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے محدث ہیں کہ آپ کے زمانہ مبارک سے پہلے جہانگیر مغل بادشاہ کا جو دور ہے وہ دور ہے آپ کا، آپ کے مبارک زمانہ سے پہلے لوگ حدیث پاک پڑھنے کے لیے حجاز مقدس جاتے تھے. سعودی عرب کا پرانا نام جو ہے وہ حجاز مقدس ہے. پرانا نام کیا ہے؟ حجاز مقدس. مکہ اور مدینہ کا کی سرزمین کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں تھے. آپ نے وہاں کے محدثین سے جب علم حدیث پڑھا تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کو اجازت دی کہ ہماری طرف سے تم ہندوستان میں جا کر درس حدیث شروع کرو اور ہمارے نام کے ساتھ سند حدیث جو ہے تم وہاں کے طالب علموں کو دے سکتے ہو. حضرت سبیل پاک و ہند میں پورے اس وقت کے متحدہ ہندوستان اور سب کانٹیننٹ جتنا یہ خطہ ہمارا بنتا ہے، اس سارے خطے میں سب سے پہلے حدیث پاک کا درس قائم کرنے والی شخصیت حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر علماء حجاز محدث جو تھے حجاز مقدس کے، ان کے نام کے ساتھ آپ سند حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی تک پہنچتے تھے کہ یہ حدیث کس طریقے سے ہمیں آئی ہے. حدیث کا کبھی آپ کتاب کو پڑھیں نا تو اس میں اسناد ہوتی ہیں کہ کس کو کس سے ملی، کس کو کس سے ملی، کس کو کس سے ملی. وہ ساری اسناد آخر میں جا کر صحابی تک جب تک نہیں ملتی پہنچتی، کیونکہ صحابی اہل بیت میں سے ہی کسی نے حضور کی زبان اقدس سے سنا تو اس نے روایت کی ہے نا. جو پاس ہی نہیں بیٹھا وہ کیسے حضور کا فرمان بیان کرتا. سبحان اللہ. اس لیے ہر حدیث کی سند کسی نہ کسی صحابی تک پہنچنی ضروری ہوتی ہے. اس حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کا تعارف اس لیے کروایا کہ جو بات میں کہنے والا ہوں بہت وزنی بات ہے. آپ فرماتے ہیں نمازی جب نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہ کہے کلمات تو وہ اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ میرا یہ سلام جو میں پیش کر رہا ہوں غلام میرے آقا اس سلام کو سماعت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کو سن رہے ہیں اور آقا اپنی شان کے مطابق اس سلام کا جواب دے رہے ہیں. سبحان یہ اللہ. تصور کرنا ضروری ہے. اور جب وہ یہ تصور کرے گا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجات میں ہے وہ حاصل کرے گی. یہ عزیزان محترم اس لیے ہے کہ سرکار کی ذات والا شان کو اللہ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائی
قدرت کاملہ نے آپ کو یہ عظمتیں عطا فرمائی، اور جب آپ کے ظہور پرنور کی گھڑی آئی اس وقت تو اللہ نے ساری کائنات پہ رحمتیں بانٹی، رزق بڑھا دیا گیا، لوگوں کا، مخلوق کا، ہر طرح کے پرند کا رزق بڑھا دیا گیا۔ حضور کے آنے کی خوشی میں اتنا نوازا، اور کئی سال تک عرب میں سبزہ ہی سبزہ رہا، قحط نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی غمزدہ نہ ہو جائے میرے حبیب علیہ السلام کے آنے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی آمد کی برکتیں تھیں۔ پچھلی امتوں میں تمام لوگ حضور علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی رات کی علامتوں کو بیان کیا ہوا تھا کہ جب وہ رات آئے گی، اس رات کی صبح میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئیں گے، تو اس رات کی آپ نے نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں دربار رسالت کے، حضور کے ثنا خان ہیں، اور نبی علیہ السلام سے بہت انعام پایا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ یثرب کے رہنے والے تھے۔ جب حضور ہجرت فرما کر یثرب، مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا ہے؟ یثرب۔ یثرب کے یہ رہنے والے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے یثرب میں، تو یہ وہاں حاضر ہوئے یثرب میں، اور یثرب میں اسلام قبول کیا۔ اس وقت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 60 سال کی تھی۔ جب اسلام قبول کیا تو عمر کتنی تھی؟ 60 سال۔ اللہ تعالیٰ نے عمر میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 60 سال قبول اسلام کے بعد زندہ رہے، 120 برس کی عمر پائی۔ حضرت حسان بن ثابت روایت فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی، بات کو بڑی اچھی طرح میں سمجھتا تھا۔ مدینہ میں یثرب میں ایک یہودی تھا جو کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، الہامی کتابوں کے تورات انجیل کے ترجمے کیا کرتا تھا دوسری زبانوں میں۔ لوگ اس کے چاہنے والے اس کے انتظار میں رہتے کہ کب وہ ہمیں درشن کرائے، کب دیدار کرائے، لیکن وہ اپنی تقیے میں رہتا، کمرے میں رہتا، تنہائی میں رہتا۔ ایک شام ہوئی کہ وہ اپنے حجرہ سے نکلا اور یثرب کی گلی میں دیوانہ وار یوں ایسے آسمان کی طرف رکھے اور اپنے منہ میں بڑبڑائے اس طرح سے حیرت کے ساتھ۔ اب اس کے چاہنے والے جو اس کے دیدار کی تمنا میں رہتے تھے وہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیسا آج دن خوش نصیب کہ آج یہ باہر نکلا ہے اور آج اپنی عام زیارت کروا رہا ہے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اس کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے، اور اس طرح ادھر ادھر ایک بے چینی کی اس پہ کیفیت تاری ہے۔ کچھ لوگوں نے جو اس کے گزار شناس تھے، قریب تھے، وہ اس کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا، اس کے ہمیں موسیٰ نے خبر دی تھی کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوگا وہ رات نبی آخر زمان کے ظہور کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رات آ گئی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ ولادت پاک آقا کا میلاد مبارک ظہور قدسی مکہ میں ہو رہا ہے، اور 500 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا عالم صرف ان نشانیوں کی وجہ سے حضور کے ظہور مبارک کی خبر دے رہا ہے۔ اس حضرت موسیٰ نشانیاں بتا کر گئے تھے، یہ وہ رات آ چکی ہے، وہ وہاں بیٹھا خبر دے رہا ہے۔ آج کی طرح کمیونیکیشن کا نظام تو نہیں تھا، آج کی طرح ٹیلی کمیونیکیشن تو نہیں تھی کہ موبائل ہیں، ہر چیز انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس سہولت ہے، ہم پوری دنیا پر لمحوں میں بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایسی تو سہولت نہیں تھی۔ وہ اپنے اس خداداد علم کی بنا پر، الہامی علم کی بنا پر یثرب میں بیٹھا ہوا حضور علیہ السلام کے ظہور قدسی کی رات کی علامات کو دیکھ کر وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ رات آ گئی جس کی موسیٰ نے ہمیں بشارت دی تھی، وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کے بعد متعلق موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ نبی آخر زمان کے ظہور کی رات کو طلوع ہوگا۔ حاضرین محترم، ہم میلاد پاک اس لیے مناتے ہیں کہ وہ پیچھے جو گزرے وہ بشارتیں دیتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے۔
وہ خبریں دیتے تھے، انتظار کرتے تھے، نشانیاں بتاتے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو کائنات میں ارضی و سماوی نظام میں یہ برکتیں ظاہر ہوں گی۔ وہ انتظار میں رہتے تھے، ہم خوشی مناتے ہیں کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ، ہم آنے کی آلکا کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے رہے، اللہ نے بن مانگے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ سبحان اللہ، یہ خوشی منانا حق بنتی ہے کہ اتنی بڑی نعمت جب پاک پروردگار کی ملے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا اور وہ کام بھی بتا دیا جو اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ کام بھی بتا دیا جو اللہ خود کرتا ہے۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کام بتا بھی دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ کام بھی بتا دیا کہ محبوب تمہیں دیا ہے تو اب محبوب کے درود و سلام کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرنے ہیں ہم نے، اور اس طریقے سے پیش کرنے ہیں۔ یہی اصل نعمت ہے، یہی اصل بات ہے۔ اگر ہم اس نعمت کو اور اس کام کو سمجھیں تو ہر مشکل بندہ مومن کی درود کی برکت سے حل ہوتی ہے۔ کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑوں کے درود، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، حضور کے درجات بلند، اللہ کا درود پڑھنا حضور کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ اس کا وعدہ سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اللہ کا درود پڑھنا حضور کے درجات کو بلند کرنا ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا بلندی درجات کی دعا کرنا ہے، اور اللہ نے اس عظیم کام میں حضور کے غلاموں کو شامل کر دیا کہ اے غلاموں تم بھی اس کام کی طرف آؤ، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ جب محبوب میں نے دے دیا ہے تو پھر محبوب کی شان کے لائق کام بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اس پیغام خداوندی کو کتنا لیتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے آقا کی نسبت غلامی کو مضبوط کرتے ہیں یا ہم اس رسول معظم کی شان پر بحثیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی کم نصیبی سے، کم فہمی سے اس رسول معظم کی شان پر بحثیں کرنے میں زندگی ضائع کرے گا تو وہ محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ آقا مطاع مطلق ہیں، حضور جو کرتے ہیں اس کی تقلید کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہی اللہ پسند کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا دو ٹوک اعلان کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ رسول کی وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرق ہی سارے، صرف عبد اور معبود کا فرق ہے، باقی سارے فرق مٹا دیے۔ تو یہی بات کہنے والے عارف لوگوں نے یہی بات کہہ دی کہ یہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی میں آپ کی ثنا کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، بس اس تذکرے کو یوں ختم کرتا ہوں کہ آپ خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی آپ کی ذات والا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمارا دل بیٹھنا یا آپ کی بات بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔